حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے سخت قسم کی پٹائی کروائی، سخت اتنی پٹائی کروائی کہ آپ کی انتڑیاں باہر نکلیں علیہ باللہ۔ اور روایت جس کی بنیاد پر اعتراض ہے وہ روایت کیا ہے؟ حسین بن محمد بن حسن الدیار بکری رحمہ اللہ فات 966 ہجری تاریخ الحمیس فی احوال انفس النفیس میں لکھتے ہیں وَأَمَرَ غِلْمَانُ فَضَرَبُوهُ حَتَّى وَقَعَ لِجَنبِهِ وَأُغْمِيَ عَلَيْهِ وَزَعَمُوا أَنَّهُ قَامَ بِنَفْسِهِ فَوَطِيَ بَطْنَهُ اللَّهُ حَتَّى أَصَابَهُ الْفَتْقُ وَأُغْمِيَ عَلَيْهِ 4 صلوات فَقَضَاهَا بَعْدَ الْإِفَاقَةِ اللہ اکبر بعد الافاق۔ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ ان کو مارو، اتنا مارا کہ وہ اپنے ایک پہلو پر گر پڑے اور آپ کے اوپر غشی طاری ہو گئی، غشی، اور انہوں نے گمان کیا کہ اب یہ خود کھڑے ہوں گے، لیکن اتنا روندا کہ آپ کا پیٹ بھی زخمی ہو گیا۔ اور جب افاقہ ہے یعنی اصابہ الفتق کو اتنا روندا کہ آپ کا پیٹ زخمی ہوا، 4 نمازوں میں قدر آپ بے ہوش رہے اور اس کے بعد آپ نے نمازوں کی قضا فرمائی۔ جواب ذہن نشین فرما لیں، ہم کہتے ہیں مبالغہ امیز بات، ان کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ واقعہ یہ ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد، یہ دونوں حضرت عثمان غنی کے پاس ملاقات کے لیے تشریف ہے۔ حضرت عثمان غنی نے پیغام بھیجا کہ آپ فلاں وقت آ جائیں، میری مصروفیت۔ حضرت سعد چلے گئے، حضرت عمار نے پھر اصرار کیا تو ان کے جو غلام تھے جو پہرے پر تھے فرمایا کہ آپ پھر آ جائیں، پھر اصرار کیا۔ جب انہیں تیسری بار اصرار کیا تو حضرت عثمان غنی کے غلام نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ کو پیٹا، ایسا نہیں جیسے لکھا جا رہا ہے لیکن پیٹا۔ اب یہ دونوں بعد میں حضرات وقت مقرر پر تشریف لائے تو انہوں نے شکوہ کیا کہ آپ کے غلام نے عمار کو مارا ہے۔ عثمان فرمایا واللہ الذی میرے علم میں نہیں ہے، میں تو آپ سے سن رہا ہوں، میں خود کو عمار تمہارے پیش کرتا ہوں تو مجھ سے اس کا بدلہ لے لو۔ ان کو پتہ بھی نہیں ہے، وہ خود کو بدلے کے لیے پیش کر رہے ہیں اور آپ ان کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں۔ امام ابو بکر عبداللہ بن محمد ابن ابی شیبہ العبسی الکوفی رحمہ اللہ فات 275 ہجری تحریر فرماتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 37691، وہ فرماتے ہیں کہ جاء سعد و عمار فارسل الى عثمان ان ائتنا فإنا نريد ان نذكر لك اشياء احدثتها او اشياء فعلتها قال فارسل عليهم ان يصرفوا اليوم فاني مشتغل بميعادكم يوم كذا وكذا حتى اشدن یعنی استعد لخصومتکم۔ وہ جو میں نے بات کی پوری عبارت کا خلاصہ یہی ہے۔ اس کا خلاصہ جب یہ دونوں حضرات تشریف لائے تو عثمان نے کیا فرمایا؟ فرمایا فہذہ یدی لعمار فلیستبر، قال ابو محسن یعنی یختص۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میرا ہاتھ موجود ہے، میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، عمار تم مجھے مارو اور قصاص لے لو۔ صاف فرماتے ہیں کہ میرے علم میں نہیں۔ فرمایا فواللہ ما امرت ولا رضیت، نہ میں نے حکم دیا نہ میں اس پہ راضی ہوں، میں تو خوش بھی نہیں ہوں، میں ایک صحابی کی پٹائی پر کیسے خوش ہو سکتا ہوں۔ نمبر 2، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر جو اعتراض کیا جا رہا ہے، عجیب بات یہ ہے کہ مصنف نے اس اعتراض کو نقل کر کے آگے جواب دیا ہے، مصنف نے اس کو نقل کر کے جواب دیا ہے، تو لوگ اس اعتراض کو نقل کرتے ہیں اور مصنف کا جو جواب ہے اس کو نقل نہیں کرتے۔ وہ خود فرما رہے ہیں اما ضرب عمار فسیاق هذه القصه لا يصح على هذا النحو الذي رواه بل الصحيح منها ان غلمان ضربوا عمارا۔ وہ فرماتے ہیں جو ان کے اوپر الزام ہے جھوٹ اور غلط ہے، یہ قصہ یوں نہیں ہے بلکہ قصہ یوں ہے جیسے ابھی میں نے بیان کیا۔ تو مصنف خود کہتے ہیں صحیح قصہ یہ ہے کہ سعد اور عمار دونوں تمہاری خدمت میں آئے، آپ نے پیغام بھیجا کہ آپ پھر فلاں دن آ جانا، میری مصروفیت ہے، تو حضرت سعد چلے گئے، عمار نے اصرار کیا، پھر اصرار کیا، تو آپ کے غلام نے آپ کی اجازت کے بغیر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ پر ہاتھ اٹھایا۔ جب یہ وقت مقرر پر تشریف لائے تو انہوں نے شکوہ کیا۔ حضرت عثمان نے کہا واللہ نہ میں نے حکم دیا ہے نہ میں راضی ہوں، میرے علم میں نہیں ہے، میں خود کو قصاص کے لیے پیش کرتا ہوں، مجھ سے بدلہ لے رہا۔ تو مصنف اس روایت کو نقل کر کے آگے رد فرما رہے ہیں، تو آپ عبارت پیش کرتے ہیں، رد کیوں نہیں پیش کرتے؟ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اچھا، پھر تیسرا جو آپ ذہن نشین فرما لیں کہ اگر اس واقعے کو مان لیا جائے تو اس میں کہ آپ کی انتڑیاں باہر آ گئی، اتنا مارا کہ انتڑیاں باہر آ گئی۔ بھائی انتڑیاں باہر آنے کے بعد حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتائیں اتنا عرصہ زندہ کیسے رہے؟ کیوں
اس لیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے 35 ہجری میں، حضرت عمار کی شہادت ہے 37 ہجری میں۔ اگر یہ حضرت عثمان کی آخری عمر کا واقعہ بھی ہو تب بھی کم از کم یہ اس واقعے کے 2 سال بعد شہید ہوئے، اور اسی واقعے کے اندر ہے کہ آپ کی انتڑیاں باہر آ گئی۔ اتنا شیر اگر مارا ہوتا تو بتائیں وہ اتنے 2 سال تک زندہ کیسے رہے۔ شیخ محی الدین محمد بن علی بن محمد بن عربی رحمہ اللہ وفات 638 ہجری فتنہ تو مقتل عثمان میں فرماتے ہیں انہ مما نقم علی عثمان رضی اللہ عنہ ضربہ عمارا رضی اللہ عنہ حتی فتق امعاؤہ ثم قال ان ذلك زور و افک ولو فتق امعاؤہ ما عاش ابدا، کہتے ہیں ان پر بہتان ہے، ان کی اندریاں اس قدر مارا کہ اندریاں باہر آ گئی، اگر یہ بات مان لی جائے تو سوال ہے کہ اتنا عرصہ تک عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ کیسے رہے؟ پھر وہ تو اپنے دور میں لڑ رہے ہیں، لڑائی میں شرکت فرما رہے ہیں، کسی بندے کی اندریاں باہر آئی ہوں تو لڑائی میں کیسے شرکت کرے گا؟